ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی دو آیات، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم کافروں سے محبت نہ کرو، ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ اب محبت کس سے ہونی چاہیے، دوستی اور تعلق کس سے ہونا چاہیے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ محبت مجھ سے اور میرے رسول سے کرو، دوستی تم اہل ایمان سے کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے منافقوں کے لیے عزت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، محبت اللہ سے بھی ہوتی ہے، اللہ کو بندوں سے بھی ہوتی ہے، اور امتیوں کو اپنے نبی سے بھی ہوتی ہے۔ اس محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بھی کرے بندہ، اللہ بھی کرے، امتی نبی سے بھی کریں، اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا طلب کریں، بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا طلب کریں، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا۔ اور ایک ہے اللہ بندوں سے محبت کرے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس کے عمل پر اجر اور ثواب دے۔ اللہ کی بندوں سے محبت کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو عمل پر اجر اور ثواب دے، یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے۔ نمبر دو، اللہ کی بندوں سے محبت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت نازل کرے اور اس کی مغفرت اور بخشش کر دے، یہ ہے اللہ کی بندے سے محبت۔ جسے اللہ فرماتے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں محبوب بناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ اپنے بندے کو اس کے عمل پر اجر اور ثواب دے، اور نمبر دو، اللہ اپنے بندے پر رحمت نازل کرے اور اس کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ امتیوں کی اپنے نبی سے محبت کیا ہے؟ امتیوں کی اپنے نبی سے محبت یہ ہے کہ امتی اپنے نبی کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، یہ ہے محبت رسول، یہ محبت ہے۔ میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کے اس کی وضاحت کر رہا ہوں تاخیر سے۔ محبت، عام طور پر اس لفظ کو محبت بولا جاتا ہے، لفظ محبت نہیں ہے، لفظ محبت میم کی زبر کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک نے اس کو لفظ محبت استعمال کیا ہے، محبت استعمال نہیں کی۔ برحال تو اللہ کی محبت بھی اپنے بندے سے ہے، بندوں کی محبت بھی اپنے رب سے ہے، اور امتیوں کی محبت بھی اپنے نبی سے ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان دو آیات کریمہ کا پس منظر کیا ہے، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے شان نزول کے حوالے سے کئی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے
کافروں سے دوستی رکھنے سے منع کیا تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کافر بھی تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر ان سے دوستی رکھنے کا منع کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ صرف دعوی محبت کافی نہیں، بلکہ دعوی محبت کے لیے اس کی دلیل بھی ضروری ہے، اور دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اور کافر رسول اللہ کی پیروی نہیں کر رہے، اگر وہ پیروی کریں تو کافر ہی کیوں ہو؟ اس لیے جواباً یہ کہا گیا کہ دوستی ان سے اس لیے منع کی گئی کہ وہ رسول اللہ کی پیروی نہیں کر رہے، لہذا ان سے دوستی نہ کرو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کہا کہ تم ملت ابراہیمی کی مخالفت کر رہے ہو، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کا شعار یہ نہیں ہے، وہاں تو شعار یہ ہے کہ شرک کی تردید ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہے، اور تم شرک کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی جو عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس جواب پر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر میری پیروی کرو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھ گئی؟ تیسرے نمبر پر یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ تم محبوب کیسے ہو سکتے ہو کہ جب کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، جب کہ تم شرک کرتے ہو، جب کہ تم انبیاء کی توہین اور تنقیص کرتے ہو، تم اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر در محمد پہ آنا پڑے گا، تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب خدا کی اتباع کرنی پڑے گی، اور وہ تم کر نہیں رہے، لہذا تم محبوب نہیں بن سکتے۔ بات میں آ گئی؟ تو تم یہ دعویٰ جو کر رہے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباء، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ نمبر 4، عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان کی سطوت شانی کا اعتراف عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تعظیم اور عبادت کے ساتھ اس لیے بجا لاتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہے، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ کسی کو سجدہ کر لیا جائے، اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنا معبود بنا لیا جائے، اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکا لیا جائے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت سمجھنی ہے تو اصحاب رسول سے سمجھیے۔ اصحاب رسول نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے فلاں علاقوں کو دورہ کیا اور وہاں ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ان تمام بادشاہوں سے زیادہ اس بات کے اہل اور حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے ہمیں رائے ضلالت سے نکال کر رائے ہدایت میں لا کھڑا کیا، آپ نے ہمیں گمراہی سے نکال کر کے روشنی میں کھڑا کیا، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا درست اور جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کریں، جب انہیں حکم نہیں تو پھر کسی اور کے لیے بھی حکم تعلیم ارشاد فرما دی، آپ نے تربیت فرما دی، آپ نے اخلاقی طور پہ درستگی فرما دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا درست۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو ان آیات کریمہ کا، ان دونوں آیات کریمہ کا پس منظر یا تو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرنے کے ضمن میں جو تحفظ تھا اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی، یا نمبر 2 قریش مکہ کے ساتھ حضور کا جو خطاب تھا، معاملہ تھا، مکالمہ تھا، اس کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ نمبر 3 یا تو یہود کے دعوی محبوبیت اور دعوی بینونیت یا ابنونیت، یعنی اس کی جو ہے تردید ہے، اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، یا نمبر 4 عیسائیوں کا دعوی تعظیم عیسیٰ، اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی۔
بہرحال ان آیات کریمہ سے ایک ضابطہ اور اصول بتلا دیا، اور وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ اللہ سے اپنے عمل کی جزا چاہتے ہو۔ اب آئیے اس اصل بات کرو، اللہ سے اپنے عمل کی جزا چاہتے ہو، عمل پر ثواب پانا چاہتے ہو، اللہ سے رحمت کے طلبگار ہو، اللہ سے مغفرت کے خواہش مند ہو، تو پھر در رسول پہ حاضری دینی پڑے گی اور ان کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر یہاں اتباع کرو گے تو اللہ سے رحمت پاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے تو اللہ سے مغفرت پاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے تو عمل کی جزا اور عمل کا ثواب پاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم ان کی اتباع نہ کرو تو کام تو تمہارا نیکی کا ہوگا، ان کی اتباع نہ کرو کام تو تمہارا اجر کا ہوگا، ان کی اتباع نہ کرو کام تو تمہارا رحمت والا ہوگا، ان کی اتباع نہ کرو کام تو تمہارا بظاہر مغفرت والا ہوگا، لیکن مغفرت ملے گی نہیں، رحمت ملے گی نہیں، اجر ملے گا نہیں، اس لیے کہ اجر ملنا موقوف ہے، رحمت ملنا موقوف ہے، مغفرت ملنا موقوف ہے اتباع رسول پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اب میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ایک عیسائی ہے، وہ کہیں پر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل افادہ عام کے لیے ہے، مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مثلا کہیں پر کوئی نل لگا رہتا ہے، اس نل سے لوگ پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ پہ نل لگاتا ہے جہاں پانی تھا ہی نہیں، جہاں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، وہاں پر اس نے نل لگا دیا۔ اب اس نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑے اجر کا کام کیا، بہت بڑے ثواب کا کام کیا، رحمتوں والا کام کیا، مغفرتوں والا کام کیا، بخششوں والا کام کیا، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ کام بہت اچھا ہے، ملے گا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو تعمیر کر لینا، بڑے بڑے عمل ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، لیکن یہ کام اسی وقت کارآمد ہوں گے جب اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے۔ اگر ان کی پیروی نہیں تو یہ راندہ درگاہ ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب سمجھ آیا مسئلہ؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنا، رسول اللہ کی اتباع کرنا، یہ ہے معیار، یہ ہے پیمانہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن نے، احادیث نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی جو محبت، اس کی کئی علامات ہیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنا۔ اور نفوس قدسیہ میں سب سے اونچی ہستیاں انبیاء کی ہیں۔ سب سے اونچی ہستیاں کس کی ہیں؟ اور انبیاء میں سب سے اونچا رتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ علامت محبت بتلائی گئی۔ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے محبت تو یہ دل کی بات ہے نا جی۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ دل کی بات۔ اللہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور پوری کائنات سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت، اور ان میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، حضور کی اتباع میں صحابہ اکرام سے محبت کرنا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی۔ آپ ہر خطبے میں سنتے جمعے والے دن، اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ کس بارے میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے بعد
میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے تیر کا ہدف نشانہ نہ بنانا، یا میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. ان سے جو بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا. گویا ان سے محبت مجھ سے محبت کی علامت یا دلیل، ان سے بغض میرے بغض کی دلیل. اگر ان سے بغض رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے بغض رکھ رہے ہو، اور ان سے محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور ان کا بغض مجھ سے بغض ہے. یعنی ان سے اگر کوئی آدمی بغض رکھتا ہے تو مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے بغض رکھ رہا ہے، اور ان سے اگر کسی کی محبت ہے تو محبت میری محبت کی وجہ سے. نمبر 3، اے علی تجھ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور تجھ سے نفرت اور بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی محبت، مہاجرین اور انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار کا بغض نفاق کی علامت ہے. یہ ہے نفوس قدسیہ. نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. محبوب میری امت، اپنی امت کو، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جن کا احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ نمبر 1 مجھ سے محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. نمبر 2 میرے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی علامت ہے. نمبر 3 میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. نمبر 4 میرے انصار سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی علامت ہے. نمبر 5 اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. گویا کہ ہر وہ انسان جو اللہ کے نزدیک نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے محبت حقیقت میں اللہ کی محبت ہے. جس آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہو وہ اللہ کا محبوب بن نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا عمل کرے. اب قرآن کی روشنی میں وہ اعمال کہ جن اعمال کو قرآن نے بتلایا ہے کہ ان پر اللہ کی محبت کی نظر ہوتی ہے، یا ان کے کرنے والے پر اللہ کی محبت کی نظر ہوتی ہے، ان کرنے والوں، اس کام کے کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، یا یہ کام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ محبوب بناتے ہیں. وہ کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو کیونکہ اللہ نیکی کو پسند کرتے ہیں. نمبر 2 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نمبر 4 فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نمبر 5 واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نمبر 6 ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور نمبر 7 ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نمبر 8 ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ انہیں بھی پسند کرتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے، فلسطین کا محاذ ہو یا کشمیر کا محاذ، شام کا محاذ ہو یا عراق کا کوئی محاذ، ماضی کا ہو یا حال کا، مستقبل میں غزوہ ہند ہو یا کوئی بھی ایسا میدان کارزار میں جس نے بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کفر کا مقابلہ کیا، بنیان مرصوص بن کر کے، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لینا ہے. اللہ نے اس کو اپنا محبوب، بات میں آگے کی نہیں ہے. ان اللہ اللہ پسند کرتے ہیں
کس کو؟ اس شخص کو کہ جو یحب الذین یقاتلون فی سبیلی، جو راہ خدا میں لڑنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ یہ 8 چیزیں ہیں، 8 باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، یا یہ 8 عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ان اعمال کو پسند کرتے ہیں، یہ اعمال کو اللہ محبوب بناتے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کے کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، یا جن اعمال کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 1، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند، حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں باغیوں کو، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتے، گناہ گار کو نہیں پسند کرتے۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو اور اسی طریقے سے اترانے والے کو، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے تکبر کرنے والا، ایک ہوتا ہے فخر کر اترانے والا۔ تکبر کرنا اور ہے اور اترانا اور ہے۔ اترانا بےایمانہ کے دوسروں کو اذیت پہنچانا، تکبر کرنا بےایمانہ کے دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اس کو اللہ سے پتہ چلے لیکن خود اپنے ذہن میں کسی کو حقیر سمجھ لیا، تو تکبر بھی ممنوع ہے، اترانا بھی ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس آدمی کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جو بری بات کو بلا وجہ اس کا افشا کرتا رہے، اس کو آشکار کرتا رہے، اس کو پھیلاتا رہے۔ فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتے، یا یہ وہ اعمال ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں احادیث مبارکہ میں بہت سارے افعال آئے ہیں، بہت سارے اعمال آئے ہیں، بہت سارا کردار، بہت ساری سیرت انسان کی بتلائی گئی ہے کہ ان کاموں کے کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے تو میں نے قرآن کی روشنی میں وہ کام بتلا دیے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ کام بتا دیے جن کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اب آخر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو معیار یہ ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ کو، اگر تم چاہتے ہو اللہ کو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تم میری پیروی کرو، اللہ تمہیں پسند کر لے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ ایک نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس بات کو دھیان سے سنیے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے؟ اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے عمل پر جزا دے۔ نمبر 2، اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرے اور اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم محبوب کائنات کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں کو مٹا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ غفور رحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ کی توجہ میں کرو، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتے جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
تو جبرائیل امین کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. پھر جبرائیل امین آسمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے آسمان والے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو ان کے دل میں بھی یعنی ان کے لیے ان کے اندر بھی اس بندے کی محبت جاگ جاتی ہے اور وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ آسمان دنیا کے فرشتے جب محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے جو زمین والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلا دیجیے، ایسا کام بتلا دیجیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اس کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں. تو نطق نبوت نے جو عمل بتلایا نا، پتہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر دنیا سے بے رغبتی کر لو، دنیا سے رغبت ختم کر لو. دنیا کی جو رغبت ہے بمعنی حرص، بمعنی لالچ، حرص اور لالچ کو ختم کر دو تو تمہیں اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے. اور لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بننا چاہتے ہو نا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں نا ان پر نظر رکھنا چھوڑ دو اور ان کے اندر رغبت چھوڑ دو تو لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. یاد رکھیے جس آدمی کی نگاہ لوگوں کی جیب پر ہو، لوگوں کے پاس مال پر ہو، لوگوں کے پاس چیزوں پر ہو تو اس آدمی کی محبت لوگوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں لوگوں کی چیزیں اور لوگوں کا مال نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا گیا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو. اس اطاعت کا معنی کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہو، طریقہ رسول اللہ کا ہو. حکم اللہ کا، طریقہ، یہی بات کلمہ طیبہ میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا معنی؟ حکم کسی کا نہیں چلے گا سوائے کس کے؟ اللہ کے. اور اتباع کسی کی نہیں ہوگی سوائے کس کے؟ ان کے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بن عمران بھی زندہ ہوتے، آج موسیٰ بن عمران زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا جنہوں نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا مرتبہ، کیا مقام ہوگا کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ مقتدا نہیں ہوں گے، وہ پیروی کریں گے اور اس وقت امام تم میں سے ہوگا. نہیں سمجھ؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک زمانے میں نبی لیکن قرب قیامت میں زمین پر آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت متبع سنت آئیں گے. تو رسول اللہ کے امتی اس وقت امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیروی میں پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رتبہ اور مقام بتلایا. بات سمجھ گئے جی؟ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر رسول کی اتباع سے منہ پھیرو گے، بس اگر پھر جائیں یہ لوگ تو پھر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ کافروں کو دوست. معلوم یہ ہوا کہ رسول کی پیروی ایمان ہے اور رسول کی اتباع کو ترک کرنا یا رسول کی مخالفت کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.